بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، پہلی وحی نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھی ہے۔ حضور نے 3 بار فرمایا کہ ما انا بقارئ، پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کو اپنے گلے سے سینے سے لگا کر 3 بار زور سے دبایا، پھر چوتھی بار حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے سورت کے جو باقی آیات ہیں وہ پڑھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور یہ وہاں پہ ابھی وہی پہلی دفعہ نازل ہوئی، وہی سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے، چند دن وہاں پہ رہتے، جو بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا وہاں لے جاتے، جب وہ ختم ہوتا پھر واپس تشریف لاتے۔ تو اس بار بھی آپ وہاں پر موجود تھے، تو جبریل علیہ السلام وہاں پہ آئے۔ پھر نبی پاک جب یہ وحی نازل ہوئے گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے لحاف پہناؤ، کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے اثر کی وجہ سے۔ اور پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو پچھلی آسمانی کتابوں کے ایک عالم ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کے گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتے تھے۔ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے سے اور بھی کچھ صحابہ کرام ایمان لائے، اور یہ خفیہ طور پہ ایمان لائے، قریبی لوگوں کو صرف بتایا گیا، سب کو نہیں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد نماز بھی خفیہ طور پر پڑھا کرتے تھے۔ 3 سال اس طرح گزر گئے، 3 سال اس طرح گزر گئے کہ خفیہ طور پہ صرف اپنے قریبیوں کو بتایا گیا اور انہیں ایمان کی دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب 3 سال گزر چکے تو پھر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ سورۃ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 94، جس کا حکم فرمایا گیا کہ بس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ اب آپ کھل کر تبلیغ فرمائیں، کھل کر اعلان فرمائیں، سب کو اب کھل کر بتائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرا اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو، اپنے قریب والوں کو ڈراؤ۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کے بطون کو یوں پکارا، یعنی بطون مانا ان کے قبیلوں کو، قریش کے قبیلوں کو، ان کے اور جو قبیلے تھے ان کے خاندانوں کو، بطون مانا خاندانوں کو پکارا، یا نبی فہر، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔ یہ قبیلے والوں کے نام تھے۔ بنی فہر جیسے بنی قریش یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اس طرح وہ جمع ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکتا تھا وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجتا تاکہ دیکھے کہ یہ پکار کیسی ہے۔ بس
ابو لہب اور قریش آ گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تاخت و تاراج کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے تمہیں سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب بولا تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و زیان ہو، کہ اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ہلاک ہوں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو وہ، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور نہ وہ اس کے کام آیا جو کچھ اس نے کمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت، اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو سرداران قریش عتبہ، شیبہ اور پسران ربیعہ بن عبد شمس، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی اور اسود بن مطلب وغیرہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ ابو طالب نبی پاک کے چچا جو عبد المطلب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہے تھے، ان کے پاس آئے۔ ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے، تم اس کو منع کر دو یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم اس سے سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کو جاری رکھا، مگر قریش بجائے رو برا ہونے کے، یعنی آمادہ ہونے کے، تبلیغ کو قبول کرنے کے، آپ سے عداوت زیادہ کرنے لگے، دشمنی میں بڑھنے لگے اور ایک دوسرے کو آپ سے لڑنے پر ابھارنے لگے۔ وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب بے شک ہم میں تیری قدر و منزلت ہے، یعنی ہماری نگاہ میں تیرا مقام و مرتبہ شان ہے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو مگر تم نے ایسا نہیں کیا، خدا کی قسم ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین کو گوارا نہیں کریں گے، تم اس کو روکو ورنہ وہ اور تم میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ پورے جو بتوں کے جتنے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، بت جو پھیلے ہوئے تھے جن کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں سنی تھی، اب وہ ایک بندہ تو نہیں تھا، نہ ہی 3-4 بندے تھے، قبیلوں کے سردار تھے، آج کے زمانے میں جن کو چودھری یا وڈیرا کہا جاتا ہے، وہ لوگ بتوں کی عبادت میں تھے اور وہ لڑنے پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا اے میرے بھتیجے، تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے امر مالا یطاق کی تکلیف نہ دے۔ یہ سن کر حضور نے بدی خیال کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی اس خیال سے کہ اب میرے چچا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری مدد سے عاجز آ گیا ہے، یوں فرمایا اے میرے چچا، اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اس میں کام آ جاؤں۔ سورج اور چاند کی مثال اس لیے دی کہ سورج اور چاند، آج دیکھو سائنسدان لوگ سورج چاند پر جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ ایک وہ بہت عظیم جگہ ہے، نبی پاک نے فرمایا لوگوں کی نظر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ چاند۔ اگر وہ ان کی نظر میں سب سے آخری چوٹی کی بلند قیمتی چیز چاند ہے، وہ بھی اگر مجھے لا دینا پھر بھی میں اپنی تبلیغ سے واپس نہیں ہٹوں گا، سورج بھی بھلے لا دے۔ پھر آپ دیدہ ہوئے اور رو پڑے۔ آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے،
جو کچھ آپ چاہیں کہیں، میں آپ کا کبھی ساتھ نہ چھوڑوں گا۔